تو وصینا کا معنی الزمنا، اور یہ نا ضمیر متکلم جمع متکلم، اس جمع میں تعدد نہیں ہے بلکہ تعظیم ہے. یہ ضمیر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور ہم نے، اللہ فرما رہے ہم صیغہ جمع ہے اور جمع میں تعدد ہوتا ہے، یعنی کئی افراد مراد ہوتے ہیں. یہاں جمع برائے تعدد نہیں بلکہ برائے تعظیم ہے، برائے تفخیم. اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے جمع کی ضمیر استعمال کی اپنی عظمت اور فخامت کو اجاگر کرنے کے لیے. اگر ہم یہ مخلوق اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی صیغہ یا ضمیر استعمال کریں گے تو وہ واحد ہونا چاہیے، جمع نہیں. جمع میں بعض لوگ سمجھتے ہیں تعظیم اور اکرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہ جمع برائے اکرام برائے تعظیم، لیکن یہ اکرام نہیں ہے. ہماری طرف سے اللہ کا اکرام ایسے صیغے میں ہے جس میں توحید کا اظہار ہو. اللہ فرماتا ہے صیغہ واحد اور اس میں توحید کا اظہار ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اگرچہ کہنے والا موحد ہی ہے اور اللہ کو ایک مانتا ہے، مگر ایسا صیغہ ہے جو موہم تعدد ہے. تو اللہ کا غایت درجہ اکرام، حد درجہ جو احترام ہے اسی صیغے میں ہے جو اس کی توحید کا مظہر ہو. اللہ خود اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے اظہار عظمت کے لیے، اظہار فخامت کے لیے. اس میں ہرگز تعدد نہیں ہے، کیونکہ اللہ خود اپنی توحید کی دعوت دیتا ہے اور عقیدہ توحید کو لوگوں پر حتمی اور قطعی قرار دیتا ہے. تو ہم جب اللہ کے لیے کوئی صیغہ استعمال کریں گے تو اس میں تعظیم کا تقاضا کیا ہے؟ جمع کا صیغہ یا واحد کا صیغہ؟ وہ صیغہ جس میں بدرجہ اتم توحید کا معنی ہو. اللہ فرماتے ہیں نہیں، گو اس میں اکرام کا پہلو موجود ہے مگر تعدد کا وہم بھی موجود ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑھ کر تعظیم کرنے والا کون ہے؟ اللہ کا اکرام کرنے والا کون ہے؟ تفخیم کرنے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا لا احدک ووعدک ما استطعت. سب واحد کے صیغے، واحد کی ضمیریں ہیں. تو آپ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اکرام کے تقاضوں کو سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو ہمیشہ آپ نے واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے. ہاں، لوگوں کی مخاطبت میں بعض اوقات ایک بندہ واحد اکیلا ہوتا ہے اور جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، السلام علیکم کیف حالکم، حالانکہ مخاطب ایک بندہ ہوتا ہے. تو مخلوقات کے درمیان جمع کی ضمیر اکرام کا باعث ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے اکرام اسی صیغے میں ہوگا
جس صیغے میں توحید کا فہم نکلتا ہو. تو فرماتا ہے اور فرماتے ہیں، فرماتا ہے میں فہم توحید، فرماتے ہیں میں آپ کے نزدیک اکرام ہو سکتا ہے مگر اس میں تعدد کا فہم موجود ہے. تو پھر وہ صیغہ استعمال کرو جس میں توحید کا معنی بدرجہ اتم موجود ہو.